کرنا کہ جب سنتے ہو چھٹے امام کے زمانے مولا کے درس میں شرکت کرنے والے شاگردوں کی تعداد کچھ کہتے ہیں 20,000 کچھ کہتے ہیں 10,000. یہ شاگرد اتنے جلدی کہاں بنے؟ وہی غلام تھے جو زین العابدین نے خرید کے آزاد کیے تھے. محبت کو اس طرح معاشرے میں پھینک دیتے تھے. پہلے اس کے دل میں محبت ڈالتے تھے پھر اسے چھوڑ دیتے. دا معاشرے میں ہماری محبت کی خوشبو کو معاشرے میں پھیلا, جا ہمارے کردار کی خوشبو کو معاشرے میں پھیلا. کہ امام کے غلام کا واقعہ کہ مدینے میں قحط آ گیا, نہ بارش برس رہی ہے نہ بارش کا قطرہ, مہینے گزر گئے, لوگ بھوک اور افلاس کے عالم میں شکار. مفتیوں نے کہا چلو میدانوں میں جاؤ اور دعا کرو, نماز استغاثہ پڑھو, اللہ بارش برسائے گا. بچے ماؤں کی گودوں میں روتے رہے لیکن خدا نے ایک بھی بادل نہ بھیجا. کہتا ہے جب یہ لوگ روتے ہوئے واپس آ رہے تھے مایوسی کے عالم میں, تو میں نے دیکھا اس بازار میں ایک غلام کھڑا تھا. اس غلام نے لوگوں کو اور بچوں کی ماؤں کی گودوں میں روتے ہوئے بچوں کا رونا برداشت نہیں کیا. جیسے اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. آنسو آنے کے بعد یہ کہتا میں اس کو دیکھ رہا تو اس نے نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی, یا ارحم الراحمین, آئے سب سے بڑے رحم کرنے والے میرے خدا, ان بچوں کے آنسوؤں پہ رحم کر, ذرا بارش کو برسا دے گا. اتنا کہنا تھا, جلدی سے میں نے دیکھا بادلوں نے آنا شروع کیا اور مدینے کی فضاؤں میں بادلوں نے برسنا شروع کیا. کہ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا لیکن میں نے دیکھ لیا تھا یہ اس کی دعا کا اثر ہے. میں نے اس کا پیچھا کیا, یہ کون ہے؟ غلام ہوتے ہوئے اتنا صاحب کرامت ہے. جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو میں نے دیکھا یہ زین العابدین کے گھر کے اندر گیا. ارے جن کی غلاموں کی دعاؤں میں اتنا اثر ہو, آقا کی دعا میں کتنا اثر ہوگا. کہ میں نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا, امام سے نے دخول مانگا, امام نے اجازت دی. ہاں بتائے کون سا کام ہے؟ کہ مولا آپ کا ایک غلام ہے اسے خریدنا چاہتا ہوں. کون سا غلام ہے؟ امام نے غلاموں کو آواز دی, بہت غلام تھے مولا کے, غلاموں کو آواز دی, غلام ہے. امام مولا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں. کتنے میں؟ مولا جو قیمت بولیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہ ایسا ہے کیا اس غلام میں کہ تو ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. امام کو کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا, یہ بڑا مستجاب دعویٰ ہے. اچھا کیا دیکھا تو نے؟ کہ بازار میں کھڑا تھا, اس نے 2 جملے کہے کہ خدا بارش برسا دے. بارش آ گئی. مولا کے چہرے پہ مسکان اور مسکراہٹ آئی. غلام کو دیکھا کہ کب سے یہ کرامتیں کرنے لگا. کہ مولا واللہ میں ریاکاری نہیں کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا اس نے کیسے دیکھ لیا. مولا ان کا رونا دیکھا نہیں کہ میں نے 2 جملے کہے پروردگارہ بارش برسا دے, مجھے نہیں پتا خدا کس پہ راضی ہے. امام نے کہا غلام اب زین العابدین نے تجھے آزاد کیا, چلا جا, تو آزاد ہے. یہ سننا تھا تو غلام نے پھر نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی. کہ خدا زندگی تب تک پسند تھی جب میں اس کی غلامی میں تھا, اب یہ زندگی بھی نہیں چاہیے. کہ یہ جملے نکلنے تھے, روح وہیں پرواز کر کے چلی گئی. برائے خشنودی امام زین العابدین علیہ السلام بلندتر صلوات. اب سمجھ میں آیا کہ اسست اساس الظلم والجور, کیوں ان پہ اتنی شدید لعنت ہے؟ کیونکہ انہوں نے نظام ظلم کی اساس رکھی. داعش اگر آج داعش ہے ان کی وجہ سے ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں خون کو اپنے چہرے پر لگا کر کہتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان 2 کی شکایت کروں گا جن کی وجہ سے آج حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں, جس نے ظلم کی بنیاد رکھی. آخری دین آیا تھا رسالت کا, ہر نبی کی بھی ڈیوٹی تھی پورے کائنات میں دین اسلام کو پھیلائیں, لیکن عمر نے اجازت نہیں دی. پھر مولا علی کی ڈیوٹی تھی, پھر امام حسن کی ڈیوٹی تھی. کسی بھی امام کو اس پوری دنیا میں حکومت اسلامی اور نظام اسلامی اور الہی سوچ کو پھیلانا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے. اب یہ ڈیوٹی ٹرانسفر ہو گئی امام زمانہ کے ہاتھوں کہ یہ مہدی آئے گا اور پوری کائنات میں اللہ کے نظام کو پھیلائے گا. لیکن یہ نظام کیا ہے؟ اس نظام کو کربلا کے آئینے میں دیکھو کہ میں نے مثال دی تھی. اس نظام میں انفاق ہے, نفاق نہیں ہے. اطعام ہے, طعام نہیں ہے. کھانا کھا کر اگر تجھے مزہ آ رہا ہے تو یہ تیری نیچر ہے. کھانا کھا کر اگر تجھے لذت مل رہی ہے تو یہ تیری شہوت ہے. لیکن کھانا کھلا کر اگر تجھے مزہ آ رہا ہے تو یہ حسین کا نظام ہے. کربلا 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 کربلا
جنگ ہے دو سوچوں کی، ایک سوچ جو اسلام نے دی، ایک سوچ جو اس یزیدیت کی سوچ ابو سفیان. کیوں کہا ظہور سفیانی؟ اب یہ نہیں کہ وہ ابو سفیان کا بچہ ہوگا، نہیں، وہی سوچ اور وہی آئیڈیالوجی ہوگی، وہ آئیڈیالوجی جو بچوں کو مارنے کی آئیڈیالوجی ہو. اب خدا قرآن میں جگہ جگہ پہ مختلف قوموں کا ذکر کرتا ہے. قرآن کا ایک سورہ ہے سورہ فجر، بعض علماء نے اس کو سورہ حسینی بھی کہا ہے. فجر کو سورہ حسینی بھی کہا. فرمایا والفجر واللیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی. میں نے شاید پہلی مجلسوں میں کہا خدا جو قسمیں کھاتا اس پہ غور کیا کرو. کہ مثال میں نے دی تھی آپ کو، شاید یاد ہو کہ نہ ہو، کہ جب آپ کسی کے ساتھ ڈیل کریں اور وہ بندہ کہے کہ قسم کھاؤ کہ تم 1 مہینے کے بعد میرے پیسے واپس کرو گے، آپ کبھی بھی ایسی قسم کھائیں گے؟ میں نے مثال دی تھی کہ قسم آلو کی کھاؤ گے، قسم ٹماٹر کی نہیں، کیونکہ اتنی قابل ارزش قیمتی چیز نہیں ہے میں جس کی قسم کھاؤں. تو بندہ خدا کی قسم کھاتا ہے، اہل بیت کی قسم کھاتا ہے، احباب رسول کی قسم کھاتا ہے. تو میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے خدا کا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی. تو اب معصوم نے فرمایا کہ 3 سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے. اور جس شجرے کا ذکر پھر سورہ نور میں ہوا شجرہ زیتونیہ ہے، کہیں اور بھی ذکر ہوا. والفجر سے مراد کیا ہے؟ والفجر واللیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی. علماء فرماتے ہیں، احادیث میں جملے ہیں، فجر ہے ظہور. مجھے قسم ہے ظہور مہدی کی، مجھے قسم ہے 12ویں کے ظہور کی. واللیال عشر، اور مجھے قسم ہے ان اندھیری راتوں کی. یہ راتیں کیا ہیں؟ فرمایا من الحسن الی الحسن، یہ 10 راتیں ایک حسن سے لے کر دوسرے حسن تک، یعنی امام حسن سے لے کر 11ویں امام حسن تک. کہ مولا علی کو تو حکومت کرنے دی گئی، لیکن حسن سے لے کر حسن تک کسی امام کو حکومت نہیں کرنے دی گئی. یہ وہ زمانہ تھا جو اندھیرا زمانہ تھا، وہ زمانہ تھا جس میں امت کو ظلمت میں رکھا گیا، جس میں امت فسق و فجور میں چلی گئی. لیکن خدا کہتا ہے اے مومن، اس اندھیری رات سے گھبرانا نہیں. اگر رات ہے تو ایک فجر بھی ہے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، یہ شمس رسول ہے، قمر علی ہے. تلاہا تالی یعنی فوراً اس کے بعد یہ قمر آئے گا. پھر لیل کا ذکر کرتا ہے، پھر اندھیری راتیں آتی ہیں. لیکن اے مومن، سب سے تیرا بڑا امتحان ہوگا ان اندھیری راتوں کا امتحان ہوگا. کہ کئی لوگ ان اندھیری راتوں میں بھٹک جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں کہ امام آئیں گے بھی کہ نہیں، ظہور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. حضرت نوح ہزاروں لوگ ماننے والے تھے، 950 سال نوح کی تبلیغ ہے. کہ پروردگارا کب تم میری قوم کو اور کب پیغام حق کو بھیجو گے؟ اللہ نے کہا نوح یہ کھجور کی گٹھلی ہے، اسے زمین میں ڈال، درخت ہوگا تو میں بتاؤں گا. قوم نے کھجور کی گٹھلی ڈالی، درخت ہوا. پھر اللہ نے کہا دوسری گٹھلی ڈال. 7 مرتبہ گٹھلیاں ڈالیں، درخت ہوا. گٹھلیاں ڈالیں، درخت ہوا. قوم نا امید ہو گئی، یہاں تک کہ ہزاروں میں سے نوح کے پاس صرف کہتے ہیں 85 بندے باقی رہ گئے. جب یہ اندھیری آندھیاں اور راتیں چلتی ہیں نا تو بندہ ان راتوں میں گمراہ ہو جاتا ہے. خدا یہ راتیں اندھیری ہیں کیا؟ فرمایا واللیال عشر واللیل اذا یسر. لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ رات بھی گزر جائے گی، یہ آندھی راتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. کیا تم نے الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ اب خدا ایک سویلائزیشن کا ذکر کرتا ہے. قرآن کو اگر اپنے زمانے سے ملاتے جاؤ گے تو تجھے نتیجہ ملتا جائے گا. 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں. کیوں؟ ایک قرآن میرے لیے نازل ہو رہا ہے، لیکن خدا جتنا بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے. اے مسلمان سوچ تو صحیح، اگر تاریخ ہسٹری تیرے لیے معنی خیز نہیں ہے تو خدا قرآن میں اتنی ہسٹری کیوں بتا رہا ہے؟ کہ مسلمان سوچ، جب موسیٰ کا کوئی فرعون ہے تو تیرے محمد کا فرعون کون ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ موسیٰ کا کوئی فرعون ہو اور تیرے محمد کا کوئی فرعون نہ ہو؟ تو تلاش کر اپنی محمد کی امت کے فرعونوں کو، تو تلاش کر اپنی محمد کی امت کے نمرودوں کو اور قارونوں کو، جن قارونوں نے مصطفیٰ کے انقلاب کو تباہ و برباد کر دیا. کیا انقلاب اس لیے آیا تھا کہ نبی کے منبر پر یزید جیسے بیٹھے ہیں؟ کہ جب خلیفہ ثانی شام میں گئے اور امیر شام سے ملنے گئے
کہتے ہیں جب گئے تھے تو گدھے پہ چڑھ کے گئے. یہ سادگی تھی خلفاء کی. گدھے پہ چڑھ کے گئے اور جب شام میں پہنچے اس محل کو دیکھا کہ میرا محل بھی ایسا نہیں, تم نے کیا سجا کے رکھا ہوا ہے, اب آؤں گا اس پر, کیا سجا کے تم نے رکھا ہوا ہے. کدھے نہیں, مسئلہ ایسا ہے کہ روم کے بادشاہوں کے بڑے محل آئے تو لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی بڑے محل بناتے ہیں. مصطفیٰ نے محل نہیں بنائے, بڑے کردار بنائے. محل باقی تھوڑی رہتے ہیں. اب خدا قرآن میں ذکر کرتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. اے مسلمان, کیا تو بیدار نہیں ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا, میں نے سمود کے ساتھ کیا کیا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, جس نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جس کی مثالیں تجھے آج دنیا میں نہیں ملتی, جا کر دیکھ لے. وہ صخر بالواد, جو پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. اس زمانے کے لوگ ان کی عمارتوں کو دیکھ کر اس سے انسپائر ہو گئے کہ تم ان ظلمت اور اندھیری راتوں میں کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی بلڈنگوں کو دیکھ کر, ان کی عمارتوں کو دیکھ کر, ان کی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر, ان کے بڑے بڑے معیاروں کو دیکھ کر تو پریشان ہو جائے. ایسا نہ ہو تم دشمن کی سویلائزیشن میں ڈوب جائے اور یہ کہے کہ ترقی, ان کی دولت, ان کی مال, ان کا بلڈنگیں. فرمایا یہ بھی لوگ ایسے ہی تھے جنہوں نے ان کی بڑی بلڈنگوں اور صخروں کو دیکھ کر ان کی ہیبت میں چلے گئے تھے. نبی بلاتے تھے, آتے نہیں تھے. اللہ پیغام حق دیتا تھا, یار ان کی اتنی بڑی سویلائزیشن, جو اتنے بڑے پہاڑ مارے, ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ خدا کہتا تو نے دیکھا نہیں میں نے ان کے ساتھ کیا کیا. جو اپنی بلڈنگوں پہ نازا تھے, جابوا صخر بالواد, جو پہاڑوں کو توڑ کے لاتے تھے, وہ فرعون ذی الاوتاد. کیا تم نے فرعون کے جبر کو نہیں دیکھا تھا؟ ذی الاوتاد, جو لوگوں کے ہاتھوں میں تیرے لگایا کرتا تھا, جو صلیب کے ساتھ لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا. کیا تم نے فرعون کے ظلم کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے قوم عاد و سمود کی ترقیوں اور ان کی بڑی سویلائزیشن, الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے اپنی سویلائزیشن کو نافذ کر کے میری زمین پہ طغیان کیا, کیا تم نے ان کے طغیان کو نہیں دیکھا؟ فاکثروا فیہا الفساد, اور انہوں نے پھر فساد پھیلایا. لیکن بالآخر فصب علیہم ربک صوت العذاب, لیکن جب تیرے رب کا تازیانہ چلتا ہے, پھر کہاں گیا فرعون, پھر کہاں گئی قوم عاد, پھر کہاں گئی قوم سمود. تو اے انسان, ایسا نہ ہو کہ تو ان اندھیری راتوں میں دشمن کی سویلائزیشن کے اندر گم ہو جائے. اتنا تو انسپائر ہو جائے کہ تجھے پتا نہ چلے کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں. نظام میں اشرافی گری, یہ ظلم کا نظام تھا, اشرافی گری کا نظام, کہ مال کو حبن جمع, صرف مال کو جمع کرتے رہے, جمع کرتے رہے. مال تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو گلاس میں جمع کرتا رہے. یہ مال, حسین بتاتے ہیں, جہاں جہاں ذکر صلاۃ ہے وہاں وہاں ذکر زکات ہے. کبھی آپ نے سوچا قرآن میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکات, اور پوچھا جائے زکات دے دے, مولانا ہمارے اوپر تو زکات ہے نہیں. کہ کیوں؟ کہ زکات تو ہے کشمش پہ, زکات تو ہے گندم پہ, زکات تو ہے فلاں پہ, زکات تو ہے کھجور پہ. نہ میرے پاس کھجور ہے نہ کشمش ہے. پھر جب علی کی ولایت کا ذکر ہوا, انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات. کیا علی نے رکوع میں انگور دیا تھا؟ کیا علی نے رکوع میں کھجور دی تھی؟ کیا علی نے رکوع میں کشمش دی تھی؟ ارے وہ کشمش اور گندم وہ اس زکات کے بڑے سرکل کا چھوٹا حصہ ہے. زکات میں خمس بھی آتا ہے, وہ زکات جو زمین سے نکلتی ہے وہ بھی آتا ہے, صدقہ بھی آتا ہے. ایک بگ سرکل کو زکات کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ خدا تمہارے امام کی ولایت کا اگر ذکر کرتا ہے تو وہ بھی زکات سے کرتا ہے. حسین کے نظام میں اشرافی گری نہیں ہے. اشرافی گری کا مطلب کیا؟ اتنا پیسہ آیا, اب مجھے کھانا بھی کھانا ہے تو سونے کی پلیٹ میں کھانا. یہ اشرافی گری ہے. مجھے بہتر سے بہتر گھر بنانا ہے کہ جب میں چلوں تو دنیا دے کر ذو حظٍ, قرآن کی آیت ہے ذو حظٍ. جب قارون چڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے واہ کیا کہنا اس کے لباس کا, کیا کہنا اس کے گھر کا, کیا کہنا اس کی گاڑی کا. اشرافی گری سے حسین تجھے بچانے آئے. جس چیز نے اسلام کو تباہ کیا وہ اشرافی گری تھی کہ معاویہ نے اتنا بڑا حرم اور اتنا بڑا اپنا دربار بنایا کہ غریب کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے دربار سے گزرے. لیکن علی کا اخلاق یہ تھا کہ غریب جرت کرتا تھا علی سے بات کرے. علی جاتے تھے میں سمے تمار کی ریڑھی پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتے تھے.
کبھی اشراف گری نہیں کی. غلاموں کے ساتھ بیٹھنا, غریبوں کے ساتھ بیٹھنا. حسن بابا کو دفن کرنے کے جب فقیر کے پاس جاتے ہیں, فقیر کیوں ہو رہا ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے میرا دوست نہیں آیا. کہ کیا کرتا تھا؟ کہ رات کو آتا تھا, اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا. میں کہتا تھا تو کون ہے؟ کہ نام جان کے کیا کرو گے, میں تیرا دوست ہوں, تو میرا دوست ہے. کہ جب تکلیف ہوتی تھی میرے سر کو دباتا تھا. حسن نے کہا وہ دوست کبھی نہیں آئے گا. کہ کیوں؟ کہ وہ چلا گیا. کہ کون تھا؟ کہ میرا بابا علی تھا. مولا جاتے تھے قافلوں میں, 70 مرتبہ علماء فرماتے ہیں, بعض کہتے ہیں 60 مرتبہ. چھٹے امام نے پیدل عمرے اور حج کیے ہیں. وہ شخص کہتا ہے جب عمرے میں مولا کو دیکھا, کہتا ہے کہ امام کو پہچانتا نہیں تھا لیکن چہرہ مجھے آشنا لگتا تھا. یہ ہے کون؟ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے. کبھی دیکھتا تھا یہ زائروں کے برتن دھو رہے ہیں, کبھی دیکھ رہا ہوں ان کے کپڑے جھاڑ رہے ہیں, کبھی دیکھ رہا ہوں ان کے لیے بسترے بچھا رہے ہیں. ارے یہ ہے کون؟ میرا دیکھا ہوا شخص ہے. کہ رات کے اندھیرے میں دیکھا مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہو گیا. جب میں نے اس کے گریے کی آواز سنی میں سمجھ گیا یہ میرے چھٹا امام ہے. آگے بڑھا, میں نے کہا مولا یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کسی قافلے والے کو نہیں بتانا میں کون ہوں. اللہ کے زائر کی خدمت کرنا اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے. فرمایا دنیا دار انسان حریص للدنیا ہوتا ہے, وہ دنیا کے لیے حریص ہوتا ہے. لیکن فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو حریص للآخرہ ہو, اس میں حرص ہو میں اپنی آخرت کے لیے جمع کروں. آج انسان سوچے میں کس سیولائزیشن میں جی رہا ہوں, کون سی چیزیں مجھے انسپائر کر رہی ہیں؟ مجھے بڑی بلڈنگیں انسپائر کر رہی ہیں, بڑی گاڑیاں انسپائر کر رہی ہیں, یا مجھے حسین کا کردار انسپائر کر رہا ہے؟ کیا میں اپنی زندگی انفاق میں گزار کر مزہ لے رہا ہوں, یا حبن جمع کر کے مزہ لے رہا ہوں؟ بالکل برعکس ہے. نام حسین کا لے رہے ہیں لیکن جس سیولائزیشن میں ہم رہ رہے ہیں. تو فرمایا اے انسان اس وقت کو یاد کرنا جب تیرے رب کا تازیانہ چلے گا. فرمایا گھسیٹتے ہوئے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کیا میں نے تجھے قرآن میں نہیں کہا تھا؟ کیا میں نے آیتیں نازل نہیں کی تھی؟ جب بندہ کسی چیز سے انسپائر ہو جائے. اب دیکھو دشمن کا سسٹم کرتا کیا ہے, ذرا سسٹم کو سمجھو. کوفے والے کیوں کوفے والے بنے؟ سسٹم کو سمجھو. امام کیوں فرماتے ہیں اسست اساس ظلم, ان کی اساس پہ لعنت بھیجو. سسٹم کیا ہے؟ پہلے یہ تیرے دل میں محبت بناتے ہیں, ایک چیز کریٹ کرتے ہیں, اس کو اتنا بوم دیتے ہیں کہ جوانوں کے دل میں اس کی محبت چلی جاتی ہے. وہ گاڑی ہو, وہ گھر ہو, وہ سیولائزیشن ہو. کہ میں ہمیشہ منبر سے مثالیں دیتا ہوں. پہلے اگر جوان کپڑے پہنتے تھے تو سیدھے سادے کپڑے, اور آج کا جوان جب پینٹ پہنتا ہے تو پھٹی ہوئی پینٹ. اور پوچھو پینٹ پھٹی کیوں ہے تو کہتے ہیں مولانا فیشن ہے. دیکھو اب یہ سنت سے دور ہے, مستحب سے دور ہے, مکروہ سے دور, ہر چیز کو اس نے چھوڑ دیا. اس کا دین اب کیا بن چکا ہے؟ فیشن. فیشن ایک نیا دین ہے. فیشن وہ دین ہے جس کا ذکر خدا قرآن میں کر رہا ہے. فرعون ذی الاوتاد, یہ لوگ اس کے فیشن کو دیکھ کر, اس کی سیولائزیشن کو دیکھ کر سما گئے تھے اس میں. اس کی مثال بنی اسرائیل کی مثال ہے. جلدی جلدی اس مثال دے کے گزروں گا کہ خدا جگہ جگہ لیل کا ذکر کرتا ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ, دن نہیں 30 دن, 30 راتیں موسیٰ کو بھیجا. 30 راتوں کی جب اندھیری, یعنی جب نبی اس امت سے دور ہوا, وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, پھر ہم نے اس کو 10 راتیں کر کے پورا کیا. تو اس قوم نے کیا کیا؟ طغیان کیا. علماء فرماتے ہیں 9 معجزے حضرت موسیٰ نے کیے. 9 معجزے. ید بیضا, پہاڑ کو ان کے سروں پہ لانا, لکڑی کو اژدہا میں بدل دینا, دریا سے گزار دینا, من و سلوا کا نازل کرنا. سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ پھر بچڑے کی طرف چلے گئے. کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ سامری نے اگر بنانا ہی تھا تو بچڑا کیوں بنایا؟ شیر کیوں نہیں بنایا؟ بکری کیوں نہیں بنائی؟ یہ سامری بچڑا کیوں بنا رہا ہے؟ اور بچڑا کس چیز کا بنایا؟ سونے کا بنایا. کبھی سوچا کہ سامری نے سونے کا اور بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اور یہ قوم بچڑے کو دیکھ کر گمراہ کیوں ہو گئی؟ اور آج وہی سیولائزیشن انڈیا میں نظر آتی ہے, وہ بھی بچڑے کے پیچھے ہیں. آپ لنکس دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی بھینس کے بچے اور بچڑے کو دیکھ کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ وہی ایجپٹ کی سیولائزیشن ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ جبت پر. آج تک مفسر نہیں سمجھ سکا یہ جبت کیا ہے, کیونکہ اہل بیت کے مکتب سے دور تھا. یہ جبت وہی ایجپٹ ہے کہ یؤمنون, یہ مصر کی سیولائزیشن پہ ایمان رکھتے تھے. اتنے انسپائر تھے مصر کی سیولائزیشن کے کہ فرعون ظلم کرتا تھا پر مصر سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے.
کہ جتنا بھی ظلم کرو میں ہوں تو مصر میں، احرام مصر کی سویلائزیشن کہ آج تک لوگ اس کی سویلائزیشن انسپائر ہیں، ان کی بلڈنگیں، ان کی سویلائزیشن، ان کے کپڑے، ان کا رہنا سہنا، یؤمنون بجبت والطاغوت، اور اس کے طاغوت پہ۔ مصر میں کیا تھا؟ مختلف ادیان تھے، مثلا کوئی بکری پرست، کوئی آگ پرست، کوئی ستارہ پرست، لیکن جو مصر کے اعلیٰ ترین وزیر، وزراء، بادشاہ، حاکم تھے، جو مالدار طبقہ تھا، وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ بچھڑے کی۔ تو جس طرح ہندوؤں میں جو برہمن ہیں وہ سب سے اعلیٰ قوم اور نیچے دوسری اقوام کو کم سمجھا جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ تھا کہ ہمارے پاس بھی کوئی بچڑا ہو، پھر ہم اعلیٰ بنیں گے۔ ہاں، آج کا پڑھا لکھا انسان کیا سمجھتا ہے کہ دنیا میری عزت کب کرے گی؟ جب میں انگلش بولنا آتی ہو۔ یہ انسپائریشن آف سویلائزیشن ہے۔ میں اپنا لباس پہنتے ہوئے شرم کھاتا ہوں اور میں پینٹ شرٹ پہنتے ہوئے اچھے سے چلتا ہوں، جاہل بھی ہوں لیکن اپنے شکل و صورت کس کی بنانا چاہتا ہوں؟ انگریزوں کی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کالے باندھ دیے لیکن پھر بھی اپنے بالوں کو براؤن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اتنا اس کی سویلائزیشن سے انسپائر ہوں، مجھے بال بھی ویسے چاہیے، کپڑے بھی ویسے چاہیے، گھر بھی ویسے چاہیے، گاڑیاں بھی ویسی چاہیے، مجھے پورا وہ لگژری لائف اسٹائل چاہیے جو انگریز کا ہے۔ پاکستانی ہوں، بچہ پاکستانی ہے، لیکن میں انگلش سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لینگویج کو سیکھنا اچھی بات ہے، علم کا سبب بنتا ہے، لیکن میں آر سمجھتا ہوں۔ میرا بچہ فوج میں جاتا ہے، اس فوج کے اندر بھی اگر وہ انگلش بولنا اس کو نہیں آتی تو اس کے لیے آر ہے، وہ اپنی قومی زبان بولتا ہے، وہ آر سمجھا جاتا ہے، اس کو انگلش بولنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کلچر میں انسپائر ہو چکا ہوں۔ ہمارا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ کلچر بہت حاوی ہے، وہ سویلائزیشن بہت مضبوط ہے۔ ہم نے تو کوئی سویلائزیشن بنائی نہیں، کیونکہ اسلام تو چلا نہیں، ہم نے امام زمانہ کے نظام کو تو نبھایا نہیں، ہم نے امام حسین کو تو حکومت کرنے نہیں دی، تو جب وہ نظام آیا نہیں، انہوں نے تو نظام بنایا ہے، اور ہم اس نظام کے تابع ہیں۔ بینکنگ سسٹم اس کا نظام ہے، میڈیا اس کا نظام ہے، فلمنگ ہالی ووڈ اس کا نظام ہے، یہاں تک کہ مجھے جو کپڑے پہننے ہیں میں اس سے سیکھتا ہوں کہ مجھے کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی، مجھے ڈرنک کرنا ہے تو مجھے اگر کوئی بوتل بھی پینی ہے تو وہ مجھے بتاتا ہے، سارا میں اس کے نظام سے انسپائر ہوں، یعنی میں ویسے کپڑے، ویسی زبان، ویسا کلچر، ویسا حلیہ بنانا چاہتا ہوں۔ مصر کی حالت یہ تھی۔ قرآن میں بار بار خدا قوم بنی اسرائیل کا ذکر کر، پڑھ بنی اسرائیل کیوں ایک بچڑا دوسرا سونا۔ ان کے جو بچڑے ہوتے تھے جس کے پاس سونا ہوتا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے سورہ بقرہ، ان کے دلوں میں کس کی محبت تھی؟ سونے کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ جتنا وزن اس بقرہ کا ہے اتنا سونا دو۔ تو جب تک اللہ کے محبت کے میدان میں نہیں آ سکتا، جب تک دل سے ایک تو بچڑے کی محبت نہیں نکالے گا، دوسرا سونے کی نہیں نکالے گا۔ دونوں کو خدا نے ذبح کروایا۔ کا بقرہ صفراء لونھا، جس کا رنگ سونے جیسا ہو۔ یہ اس بچڑے کی عبادت کرتے تھے جو بچڑا سنہری ہو۔ دوسرا، ان کے دل میں سونے کی محبت تھی، خدا نے کہا بچڑا بھی وہ ذبح کرو۔ دوسرا، وزن وہ ہو جو سونے کا، کیونکہ ان کے دلوں میں سونے کی محبت تھی، کا سونا بھی دو، بچڑے کو ذبح کرو۔ جب تک ان دنیا کی محبتوں کو قتل نہیں کرو گے تب تک خدا کی محبت تیرے دل میں نہیں جائے گی۔ پہلے اس سویلائزیشن کے گلے کو گھونٹ، پھر حسین کی سویلائزیشن تیرے ذہن میں آئے گی، پھر مقام حسین تجھے سمجھ میں آئے۔ کربلا میں حسین گئے تو کیوں گئے؟ اپنے بچے کو قربان کیا، حسین کیسے قربان کر رہے ہیں؟ میں تو چھوٹی سی چیز کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو دو چیزوں کو قرآن میں ہم سورہ بقرہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن آج تک بقرہ کو سمجھا نہیں ہے۔ کہا ایک تو بچڑا، کیونکہ اس سویلائزیشن کا اعلیٰ ترین تھا، دوسرا سونے کا بنایا۔ جیسے بچڑا آیا، اس سویلائزیشن کے انسپائر بنی اسرائیل اس بچڑے کی عبادت میں چلے گئے۔ کہتے تھے موسیٰ ہم تیرے خدا کو مان لیں گے، لیکن ایک کام کر، ایک بچڑا بنا دے، ہم اسے سجدہ کر دیں۔ تو امام اس سوچ کو بدلنا چاہتے تھے۔ یہ وہ جنگ تھی حسین ابن علی کی، کہ جب تک معاشرے کی وہ سوچ بدل نہ جائے تب تک معاشرہ اپنے وجود میں علم کو پیدا نہیں کرتا، وہ گرو اپ نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارے گھر، ہمارا لائف اسٹائل مکمل ان کی سوچ سے انسپائر ہے۔ اگر میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے وہ سوچ اپنانی ہوگی جو کربلا کی سوچ ہے، اور اگر اس سوچ کو دیکھنا ہے تو 40 کی واک پہ چلے جاؤ۔ حسین ہمیشہ لٹانا سکھاتے ہیں، ہاں مجلس میں آتے ہو نظر و نیاز کرنا سکھاتے ہیں، فری میں علم ملتا ہے، فری میں نیاز ملتا ہے۔ اور جب کربلا جاتے ہو فری میں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آجا ایک گھونٹ پانی کا پی لے، آجا میں تیرے کپڑے دھو لوں۔ 3 دن کی بھوک مذاق نہیں ہے،
تین دن کا روزہ اور افطار پہ مولا علی بیٹھ جائیں. اسے انفاق کہتے ہیں, سخاوت نہیں کہتے. سخاوت اور ہے, انفاق اور ہے کہ خود حسین مولا علی بھوکے ہیں, بچے سفرے پر بیٹھے ہیں, لیکن فقیر دروازے پر دستک دیتا ہے. تو جنہوں نے خود کھایا ان کے گن خدا نہیں گاتا, جنہوں نے اللہ کی راہ میں کھلایا ہے سورہ حل عطا آج تک ان کے گن گا رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عجل فرجهم. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, عظمت محمد و آل محمد, بلند تر صلوات. اللہ صلی اللہ. ٹاپک تھوڑا مشکل ہے, میں پورا زور لگا رہا ہوں آپ کو سمجھاؤں, کیونکہ کئی نئے ٹاپکس کی لوگوں کو عادت نہیں ہوتی, سننے کی عادت نہیں ہوتی. اب خیبر پڑھ لوں تو آپ اٹھ بھی جائیں گے, جاگ بھی جائیں گے, لیکن خیبر شکن بننا, بتوں سے نبی کو خطرہ نہیں تھا. بت کیا کرے گا رسول کو؟ ان بتوں کے پیچھے جو کھڑے ہوئے پنڈت تھے, یہ سمجھا کرو, اس سے رسول کو خطرہ تھا. بت کیا کرے گا؟ مٹی کا بت ہے, اس کو اسلام سے کون سا خطرہ ہے؟ لیکن اس بت کے پیچھے جو سوچ ہے, آج جو بت مسلمانوں نے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں, یہ بت خطرناک ہے. کہ دولت کے بت میں گرفتار نہ ہو جانا, اشراف گری کے بت میں گرفتار نہ ہو جانا. کربلا ان سب بتوں کو توڑ کر تیرے وجود میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. انسان اور معاشرہ تب بدلتا ہے جس میں انقلاب آئے. انقلاب ایک چیز کو کمپلیٹ بدل دینا. وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو دفن کرتا تھا, رسول اسی معاشرے میں سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, اسے انقلاب کہتے ہیں. وہ معاشرہ جو غریب کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا, رسول اسی اشراف گری کے معاشرے کو ایک غلام کو آزاد کر کے اپنے دین کا مؤذن بنا کے کعبے پہ کھڑا کر دیں. یہ سوچ رسول کی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب سفید صاف ستھرا لباس پہن کے اور اشراف گری کے لبادے میں آ کر نبی کے پیچھے صف اول میں بیٹھا, اور اس کے ساتھ ایک پھٹے ہوئے لباس میں اور ایمان کی شرافت اوڑا ہوا, جب اسی کے ساتھ بیٹھا تو اس نے دیکھا, رے میں امیر اور یہ غریب, یہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. چہرہ خراب ہوا, رسالت کے چہرے پہ جلال کے آثار آئے, ناراضگی کے آثار آئے. کہا کس چیز کو دیکھ کر تو اس سے دور ہو رہا ہے؟ کیا تیری دولت اس کے جسم پہ لگ جائے گی, یا اس کی غربت تجھے غریب کر دے گی؟ جیسے دیکھا رسول ناراض ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں, عادت نہیں ہے نا, اشرافی گری کی عادت ہے, نئے نئے مسلمان بنے آئے. یا رسول اللہ عادت نہیں ہے, آج تک میں نے غلام کی جرت نہیں ایسے میرے ساتھ بیٹھے, ابھی اسلام میں نیا نیا آیا ہوں, اگر آپ کہیں تو میں اپنی آدھی دولت اسے دے دوں. آدھی دولت. نبی نے اس غریب سے پوچھا لینا چاہو گے؟ کہ یا رسول اللہ جب اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے کو ناراض کر دیا تو اس کی آدھی دولت لے کر کیا کروں گا؟ کس سسٹم میں جی رہا ہے, کس نظام میں جی رہا ہے؟ جب تک اپنی سوچ کے روٹس کو نہیں بدلے گا. تو جانتا ہے تیرے اندر کون سا بت ہے, تو بہتر خود کو جانتا ہے تیرے اندر کون سی بیماری ہے, تو پہلا قدم جو تجھے اٹھانا ہے اس بت کو توڑنا ہے. جب تک بتوں کو نہیں توڑے گا تب تک اس دل میں اللہ کی توحید نہیں آ سکتی. ایسے توڑ جیسے حر نے کربلا میں اپنے بت کو توڑ دیا, ایسے توڑ جیسے کربلا والوں نے, جناب زہیر صحابی ہیں, علماء فرماتے ہیں آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا حسین نے زہیر کو کہا کیا تھا, لیکن زہیر کے وجود پہ حسین کے کلام کا اثر ہو رہا ہے. اس کا مطلب زہیر کے شکم میں حلام کا لقمہ ہے. اور یہی میرے آقا حسین ہے, کربلا کے میدان میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تبلیغ حسین کر رہے ہیں, سمجھا حسین رہے ہیں, لیکن حسین کے ایک بھی کلام کا اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ فرمایا ملئت بطونکم من الحرام,
انسان ہر شے تیرے وجود پہ اثر رکھتی ہے. آواز اثر ڈالتی ہے, خوشبو اثر ڈالتی ہے. فرمایا بدبو سے بچو, حافظے کو نقصان ہوگا. خوشبو میں رہو, حافظہ بہتر رہے گا. قرآن کی آواز سنو, نیک آوازیں سنو, اچھی باتیں سنو, تمہاری تقوی بڑھے گی. گندی آوازیں سنو گے, میوزک کی آواز سنو گے, ہو تو سکتا ہے تیرا جسم ریلیکس ہو جائے, لیکن معصوم فرماتے ہیں جو غنا کی آواز سنتا ہے, غنا کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے اس کے وجود سے غیرت ختم ہو جاتی ہے. 1 مہینے جب تم گانے سنو گے نا, اب غیرت نہیں رہے گی. اے خاتون اگر گانے سنو گی نا, حیا نہیں رہے گا. خدا تمہارے جسم کو بھی بچانا چاہتا ہے, تیری روح کو بچانا چاہتا ہے, اور جب جسم اور روح بچ جاتا ہے, اب اس وجود میں یہ آمادہ ہے کہ امام زمانہ کا انقلاب ہو جائے. اب سوال کروں کہ مجھے برات کرنی ہے, تولا کرنا ہے, تبرہ برات کرنی اس سسٹم سے, وہ سسٹم جو یزیدی سوچ بنا رہا ہے, وہ سسٹم جو ظلم کو کریٹ کر رہا ہے, وہ سسٹم جو یمن کے بچوں کو مار رہا ہے, وہ سسٹم جو فلسطین اور کشمیر میں ظلم کا ایک سسٹم ہے. مجھے ایک سسٹم بنانا ہے جو اس سسٹم کا مقابلہ کرے. تو سوال یہ ہے کہ میں نے کیا بنایا؟ امریکہ نے سینما بنایا, شیعوں نے اس کے مقابلے میں مجلس رکھی کہ اگر یہ جوانوں کو فلموں کے ذریعے سے گمراہ کر رہا ہے تو یہ تو حسین کا کمال تھا نا. واللہ اگر حسین نہ ہوتے, کربلا نہ ہوتی, یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ 8-9 مہینے جب گمراہی کی وادیوں سے آتے ہیں حسین کی مجلس میں, یہ تھوڑا سا نور بھی جو ہمیں ملتا ہے یہ امام حسین کی مجلس کے صدقے میں ملتا ہے. یعنی تصور کرو اگر شیعوں میں مجلس کا کوئی سسٹم نہ ہوتا, آج ہم کہاں ہوتے؟ تو ایک تو حسین ایک ایسا انفاق کر کے گئے تھا, قیامت ایک ایسی روشنی پھیلا کر گئے. تو یہ مت سمجھنا کہ حسین تیرے اندر سے چلے گئے ہیں, حسین بھی ہیں تو حسین کی مجلس بھی ہے. اور اساس ظلم کیوں؟ کیونکہ جتنا تم نبی کے قریب ہوگے, اس مثال کو غور سے سنیے گا, جو بندہ جتنا نور کے قریب ہوگا, اگر نور کے ساتھ رہے گا اتنا نورانی ہوگا, جتنی قربت میں رہے گا اتنا نورانی ہوگا. لیکن اگر وہ نبی کے قریب ہے اور نور کے سامنے آ جائے تو وہ اتنا روشنی کو روکے گا. میں سورج سے دور ہوں, اگر میں یہاں سورج کے نزدیک آ جاؤں تو میں سورج کی پوری روشنی کو نہیں روک سکتا, صرف یہاں تک روکوں گا جو میرے سامنے, اس تک سورج کا نور نہیں جائے گا. لیکن وہ چاند جو سورج کے بہت قریب ہے, اگر وہ سورج کے سامنے آتا ہے, واللیال عشر, پوری دنیا کو رات میں بدل دیتا ہے. اب سمجھو لعنت کا مطلب, کیوں ان پہ اتنی لعنت ہے کہ قرآن کہتے ہیں حلافن, وہ جو بددہن, وہ جو وعدہ شکن, وہ جو زنیم ہے, زنا زیادہ ہے, اللہ اسے اتنے خطرناک لفظوں سے کیوں یاد کر رہا ہے کہ معصوم سے پوچھے گا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تھا جس نے علی کے حق کو چھینا تھا, جس نے علی کے حق کو غصب کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سورج رسالت کو اس نے روک لیا, سورج امامت کو روک لیا, پوری دنیا کو اس نے اندھیرے میں ڈال دیا. بالکل اس طرح ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو پوری دنیا میں رات ہو جاتی ہے, لیکن بعد میں آنے والے وہ ٹرمپ ہوں, وہ نیتن یہو ہوں, وہ بن سلمان ہوں, یہ چھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت فاصلے پر آئے, اور اب یہ کہیں نہ کہیں علی کی ولایت کو, نور کو روکنا چاہتے ہیں, لیکن اتنا نہیں روک سکتے جتنا انہوں نے روکا تھا, کیونکہ قریب تھے. اتنا نہیں روک سکتے جتنا انہوں نے ظلم کیا تھا, جنہوں نے سیدہ پہ دروازہ گرایا تھا, جنہوں نے حسین کو کربلا میں شہید کیا. یہ بڑا ظالم ہے, کیونکہ اس نے حسین کو روکا, اور حسین کا روکنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان سورج کی روشنی کو روک لے اور اس کے روکنے سے واللیال عشر ہو جاتا ہے. لیکن اے انسان گھبرانا نہیں, کیونکہ ایک دن فجر بھی آئے گی. اس دن کا انتظار کرنا جب فجر آئے, اور اس فجر کے لیے علی بھی روتے تھے کہ شوقاً لرؤیتے, کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا میرا بیٹا مہدی آئے گا, میں اس کی فجر کی زیارت سے رو رہا ہوں کہ کب وہ دن, مجھے حسرت انبیاء ہے کہ وہ دن آئے, اس کائنات میں حکومت امام قائم ہو جائے.